اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے پڑھا کہ عرب میں کون کون سے ریلیجنس تھے اور کہاں کہاں سے آئے تھے۔ یہودیت تھی، سابیت تھی، کرسچینٹی تھی، زورو تھے اور مشرکین تھے۔ تو یہ لوگ کہاں کہاں سے آئے تھے یہ سب ہم نے پڑھا۔ اب ہم ان کی ریلیجیس سچویشن پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے یہودیوں کے دینی حالات، کہ یہودی جو عرب میں رہ رہے تھے، خاص طور سے جو مدینہ میں تھے اور خیبر میں تھے، تو ان کے دینی حالات کیا تھے۔ یہ سب ہمیں پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو اور اچھی طرح سمجھ سکیں، کیونکہ جیسے ہی ہم قرآن مجید شروع کرتے ہیں پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ کچھ آیتوں کے بعد یہود سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو یہود جو تھے، جو مدینہ میں رہ رہے تھے، سورہ بقرہ میں، تو یہود سے بات کرتے ہیں، ان کو ان کی ہسٹری یاد دلاتے ہیں، انہیں بہت پیار سے پکارتے ہیں کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، دیکھو یہ وہی رسول ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں جب پہلے سے پتہ ہوں گی کہ وہاں کون رہ رہے تھے، ان کے دینی حالات کیا تھے، وہ کیسا سوچتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اگر ہمیں سارا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی لیے ہم یہ عرب جاہلیت کو بہت ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کو بہت اچھی طرح، قرآن کو بھی اور سیرہ کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس کو بھی ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہودیوں کے دینی حالات دیکھیں گے۔ جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا تو یہی ریلیجنس تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے۔ کون کون سے ریلیجنس؟ مشرک تھے جو بت پرستی کرتے تھے، جو بہت زیادہ تھے۔ پھر اس کے بعد عیسائیت تھی، کرسچینٹی تھی نجران یمن میں۔ پھر اس کے بعد یہودیت تھی، یہودی مدینہ میں تھے اور خیبر میں تھے۔ اور پھر اس کے بعد سابیت تھی، وہ بہت ہی کم لوگ تھے، اور مجوسی تھے، مجوسی یعنی زورو یہ پرشین امپائر میں سے آئے تھے، بہت ہی کم لوگ تھے یہ بھی، لیکن یہ لوگ بھی موجود تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ان کا شریعت ابراہیمی سے کوئی واسطہ نہ تھا، وہ بھٹک چکے تھے۔ مشرکین کیوں بھٹک چکے تھے؟ کیونکہ جب تک بنو جرہم رہے تب تک تو سب ٹھیک رہا، لیکن جب بنو جرہم کے بعد بنو خزاع کا قبضہ ہوا مکہ پر، اور عمرو بن لوہی جب بت لے کر آیا، اس کے بعد ساری خرافات، جتنی بھی بدعتیں اور جتنی بھی غلط چیزیں تھیں، وہ بنو خزاع کے وقت 300 سال بنو خزاع کی حکومت رہی، اور وہ چیزیں جو تھیں پھیلتی گئیں پورے عرب میں۔ تو یہ اس طرح سے بت پرستی پورے عرب میں پھیل گئی، جبکہ یہ کہتے کیا تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، اور یہ جو چیزیں ہم نے شروع کی ہیں یہ بدعت حسنہ، یعنی اچھی اچھی بدعتیں ہم نے شروع کر دی ہیں دین میں، لیکن ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں۔ اب جو یہود تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا بنی اسرائیل، یہود، تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ ادھر جو کرسچنز تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے تھے، تو وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے۔ تو اب پرابلم یہ تھی کہ تینوں ہی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے، لیکن چلتا کوئی نہیں تھا۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اسلام بھیجا۔ اسلام نے سارے جتنے بھی یہ جو غلط چیزیں شروع ہو گئی تھیں اس کا کریکشن کیا، اور ایک پرفیکٹ اور صحیح دین سب کے سامنے پیش کیا کہ یہ صحیح دین ہے۔ اور اسلام جب آیا اور قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن میں وہی باتیں تھیں جو انجیل میں تھیں، جو تورات میں تھیں، لیکن کریکشن کے ساتھ تھیں۔ جو انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں کریکشنز کر دیے تھے، اس میں چینجز کر دیے تھے تورات اور انجیل میں، اس کے کریکشنز تھے جو قرآن میں تھے کہ نہیں یہ بات غلط ہے۔ تو قرآن کیا تھا؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے جو فرق کرتا ہے صحیح اور غلط میں۔ تو قرآن نے فرق کیا ان کی پرانی کتابوں میں، ان کی جو صحیح چیزیں تھیں اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ صحیح ہے، جو غلط چیزیں تھیں ان کو بتایا کہ یہ غلط ہے، اور ایک صحیح سچا حق دین پیش کیا، اور سب کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اسلام میں داخل ہوں۔ کیونکہ ہمیں قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے پاس
جو اللہ تعالیٰ جس دین کو قبول کریں گے وہ اسلام ہوگا. قیامت کے دن جو اسلام لے کر آئے گا اسی کا دین قبول ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسلام کی طرف بلایا. پھر قرآن مجید میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مشرکین سے بات کر رہے ہیں کہ مشرکین تم ایسا کرتے تھے، جیسے بحیرہ، سام، ان سب کا حامی، ان سب کا ذکر، صائبہ، ان سب کا ذکر ہے. پھر ازلام کا ذکر ہے. ابھی تک ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں ان سب کا ذکر قرآن میں کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو اگر ہمیں وہ پتہ ہوگا، بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا کہ اچھا یہ مشرکین تھے ایسے ایسے اور یہ سب چیزیں ایسا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ایسے بات کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کرو، تو ہمیں وہ ساری آیتیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. پھر اب بہت ساری آیتیں صرف یہود اور نصارہ سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. تو یہود کس سے بات کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ قرآن کہاں نازل ہو رہا ہے؟ مکہ میں نازل ہوا یا مدینہ میں نازل ہوا؟ تو مدینہ میں یہود ہیں، تو ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا کہ وہ کس طرح کے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا کرتے تھے، کیوں اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں. تو ہمیں آیتیں سمجھ میں آئیں گی. پھر اس کے بعد جب سورہ آل عمران نازل ہوئی، سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورہ ہے. تو سورہ آل عمران تب نازل ہوئی جب نجران سے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے بحث کی دین میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. آپ نے ان کو صحیح، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ساری آیتیں نازل کی. تو یہ سب چیزیں ہمیں اگر پتہ ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، نصارہ سے، تو وہ سب جو بات کی، تو اگر ہمیں ان کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا، اچھا یہ نجران کہاں تھا اور نجران میں دین کیسے آیا اور کیسے لوگ تھے اور دین کہاں کہاں تھا، تو افریقہ میں بھی تھا، رومن امپائر میں بھی تھا، کرسچینٹی تھی. تو یہ سب ہمیں اگر پتہ ہوگا، اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، تو ہمیں قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. ابھی کیا ہوتا ہے، ہم جیسے ہی قرآن شروع کرتے ہیں اور پہلے ہی سورہ ہوتی ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری ہے اس کا لاسٹ پارٹ آتا ہے، اور اس میں وہ سمجھایا جا رہا ہے، انہی یہود سے بات کی جا رہی ہے جو مدینے میں ہے، خیبر میں ہے. تو ایک دم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کس سے بات ہو رہی ہے. پھر مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافقین تھے، یعنی وہ اوپر سے اسلام لے آئے تھے لیکن ان کے دل میں بہت زیادہ نفرت تھی، وہ دل سے اسلام نہیں لائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں ان کے لیے بھی نازل کی. تو یہ سب چیزیں بیک گراؤنڈ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، تو پھر اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو آج ہم یہ یہودی مذہب کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ یہودی، ان کی مینٹلٹی کیا تھی، کیسے لوگ تھے، یہ کیا کام کرتے تھے، جو پھر اتنی ساری آیتیں ان سے بات کرتے ہوئے نازل ہوئیں اور ان کو سمجھایا گیا کہ یہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ اگر یہ اسلام قبول کر لیتے تو سارے یہودی اسلام قبول کر لیتے. کیونکہ یہ جو تھے، یہ لوگ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے اوپر، ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ موجود ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے، اور یہ پہلے لوگ ہیں قرآن سننے والے. اس لیے مشرکین مکہ، یہ سب لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں ہمیں پڑھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کی کیا ذہنیت تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ان سے کی. اب ہمیں قرآن مجید میں یہ تو نہیں بتایا جاتا نا کہ وہ سامنے والا کیسا تھا، اس میں تو سیدھے انسٹرکشنز آتے ہیں یا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو پیچھے کی سٹوری ہمیں پتہ ہوتی ہے، تو پھر ہمیں آیتیں سمجھنا آسان ہوتا ہے. تو آج ہم یہودیوں کے بارے میں پڑھیں گے. یہ یہودی مدینے میں موجود تھے، خیبر میں تھے، ان کے بہت سارے قبائل تھے، خاص ان کے قبائلوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ کیا کام کرتے تھے، اور یہ سب ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ صرف دکھاوا اور فقر بن گیا تھا. انہیں بہت غرور تھا کہ ان کے پاس کتاب تورات ہے اور وہ اہل کتاب ہیں. یہ لوگ اہل کتاب کہلاتے تھے کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی. کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی. تورات کیا تھی؟ جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. تو ان کے پاس تورات تھی، تو یہ بہت فخر کرتے تھے اس کے اوپر، ان کو بہت غرور تھا. یہودی علماء اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے. اب یہودی علماء کا یہ حال تھا کہ جو تورات تھی وہ صرف علماء کو پتہ تھی. جیسے ابھی بھی دیکھیں آپ، جو قرآن مجید ہے وہ صرف علماء کے پاس ہے، یعنی اس کو پڑھنے والے کون ہیں؟ جو ہمارے یہاں کے مسلمان جو علماء ہیں انہی کو قرآن پتہ ہوتا ہے، وہی فتوے دیتے ہیں. عام لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھیں، اور وہ اتنی اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. تو ان کا بھی سیم وہی حال تھا. جتنے بھی ان کے علماء تھے ان کو
تورات بہت اچھے سے پتہ تھی، اور جو عام جو یہودی تھے ان کو تورات نہیں پتہ تھی۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جو یہودی علماء تھے یہ پھر اپنی مرضی سے اس میں کہتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہاں یہ تورات میں ہے۔ کتنی بار آتا ہے جب ہم سیرہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطیاں پکڑی کہ لے کر آؤ اچھا تورات، وہ کہتے تھے یہ تورات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اچھا لے کر آؤ تورات، کہاں لکھا ہے بتاؤ۔ تو یہ اس طرح سے اپنی مرضی سے بات کہتے تھے اور کہتے تھے نہیں یہ تورات میں لکھا ہے، اور خود رب بن بیٹھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حلال حرام کا فیصلہ کرنے لگے تھے۔ رب بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں پہلے یہودی تھا، مسلمان ہو گیا، تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ رب بن بیٹھے تھے؟ ہمارے علماء تو نہیں رب اپنے آپ کو رب نہیں کہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں کرتے؟ کیونکہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کر لو یہ حلال ہے، یہ مت کرو یہ حرام ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب بنا رہا ہے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو یہ یہودی علماء خود رب بن بیٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی ساری توجہ اس بات پر تھی کہ کسی طرح مال اور ریاست حاصل ہو۔ ان کو بس مال کمانے کی لگی تھی کہ مال ہو ان کے پاس اور بڑی ساری ریاست ہو، چاہے دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر ہی کیوں نہ پھیلے۔ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے ان کا بس مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے زیادہ ہم مال کمائیں اور مال کما کے ہماری بڑی ساری ریاست ہو، اور پھر دین کا جو بھی حال ہو وہ اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ مدینے میں عرب کے دو قبائل اوس اور خزرج رہتے تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے عرب کے قبائلوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ تو مدینے میں بہت بڑے دو قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ پھر اسی میں سے جو لوگ نکلے ہیں وہ انصار کہلائے تھے بعد میں، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو یہ جو دو قبائل تھے پہلے یہ آپس میں صرف لڑتے رہتے تھے۔ اب یہود کے تین مشہور قبیلے تھے، یہ ہمیں بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ تین مشہور قبیلے تھے۔ اب بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے یہ دونوں مدینے کے خزرج قبیلے کے دوست تھے اور مدینے کے تھوڑے باہر رہتے تھے۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع مدینے سے تھوڑے باہر رہتے تھے، اور یہ خزرج قبیلہ جو عرب قبیلہ تھا خزرج اس کے دوست تھے۔ تو یہ جو چیز ہے مطلب یہ حلیف بنا کر رہتے تھے، ایگریمنٹس کرتے تھے نا بیچ میں قبیلوں کے ساتھ میں، تاکہ وہ ان پہ اٹیک نہ کریں اور ان کی مدد کریں۔ تو اس طرح سے دوست بنا کے رکھتے تھے۔ تو ان کی دوستی کس سے تھی؟ خزرج سے۔ اب بنو قریظہ یہ مدینے کے اوس قبیلے کے دوست تھے، یہ مدینے کے اندر رہتے تھے۔ اب یہ بنو قریظہ جو تھے یہ مدینے کے اندر رہتے تھے، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع مدینے سے باہر رہتے تھے۔ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ رحیق المختوم میں لکھا ہے کہ اوس اور خزرج جو تھے وہ مطلب خزرج جو تھے وہ بنو قریظہ کے حلیف تھے، اس طرح سے تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہے، اور ابن کثیر میں کچھ اور لکھا ہے۔ تو میں نے اس میں سے لکھا ہے یہ کہ اب وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چینج ہو، کیونکہ دونوں ہی بکس میں نے کنسلٹ کی تھی، دونوں بکس میں الگ الگ آیا تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ دو قبیلوں کا خزرج سے تھا، اور ایک کا جو ایگریمنٹ تھا وہ اوس قبیلے سے تھا۔ اب کچھ یہود مدینے سے دور خیبر میں بھی رہتے تھے۔ اب خیبر جو ہے وہ مدینے سے 300-400 کلومیٹر دور ہے، وہاں بھی کچھ یہودی رہتے تھے۔ ویسے تو ان کی لینگویج ہیبرو تھی، لیکن مدینے آ کر یہ بہت اچھی عربی سیکھ گئے تھے۔ اب سالوں سے مدینہ میں رہ رہے تھے تو ان کو بہت اچھی عربی آ گئی تھی۔ اب ان کی کیا کیریکٹرسٹکس تھیں وہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی تورات، اس لیے یہ اس پر بہت پراؤڈ کرتے تھے، بہت فخر کرتے تھے، اور عربوں کو امی یعنی جاہل کہتے تھے۔ عربوں کو امی کہتے تھے۔ امی یعنی جیسے ماں سے ہے، جیسے ماں نے جتنا سکھایا بس تمہیں اتنا ہی پتہ ہے، امی ہو تم، جاہل ہو۔ تو یہ عربوں کو سب کو جاہل کہتے تھے، امی کہتے تھے، اور یہ خود کو اب سمجھتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں۔
ان کو پراؤڈ تھا کہ یہ پیغامبروں کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے یہاں سارے پیغامبر تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم میں بھیجے تھے، تو اس کا انہیں بہت زیادہ غرور تھا کہ ہم پیغامبروں کی اولاد میں سے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور ان کے پاس آخری نبی آنے والا ہے۔ اب یہ تھا ان کو کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم اللہ کے پیغامبروں کی اولاد میں سے ہیں، اور آخری پیغامبر بھی ہماری ہی نسل میں سے آئے گا، داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہی آئے گا، بنی اسرائیل کی نسل میں سے آئے گا۔ اس کا ان کو پکا یقین تھا، کیونکہ سارے پیغامبر تو وہیں سے آ رہے تھے نا، سارے پیغامبر بنی اسرائیل میں سے ہی آ رہے تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام۔ ادھر جو تھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تو کوئی پیغامبر نہیں آیا تھا، تو ان کو یقین تھا کہ جو آخری پیغامبر ہیں وہ بھی ہماری ہی نسل سے آئیں گے۔ جب بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا، مدینے میں کیا ہوتا، کبھی ان کی کسی سے لڑائی ہوتی، کوئی زیادتی کرتا تو کہتے آنے دو ہمارے پیغامبر کو، پھر بتائیں گے۔ اس لیے مدینے والوں کو اچھے سے پتا تھا کہ کوئی نبی آنے والا ہے، اس لیے جیسے ہی اوس اور خزرج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا، وہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے اور انصار کہلائے۔ تو اسی لیے تو مدینہ والے مکہ والوں سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے نا، کیونکہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، اور وہ یہ انہوں نے انہی کے منہ سے، یہود کے منہ سے ہی سن رکھا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، تو وہ پہچان گئے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں۔ تورات ان کے صرف علماء کو پتا تھی، عام لوگ نہیں جانتے تھے، عام لوگوں کو تورات نہیں پتا تھی کہ تورات میں کیا کیا لکھا ہے۔ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر اپنی عبادت کرتے تھے۔ پہلا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو مسلمان بھی جب مدینہ آئے تو 16-17 مہینوں تک مسلمانوں نے بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں کہ یہ وہی دین ہے، جس دین پر تم چل رہے ہو، جس اللہ کی تم عبادت کر رہے ہو، ہمارا بھی وہی دین ہے۔ لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ پھر بعد میں قبلہ چینج ہوا ہے، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے حکم آیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو۔ کوئی بھی دین کی بات ہوتی تو سب ان سے پوچھنے آتے، ان کو بہت عزت تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کرنا شروع کیا اور قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں تو سب لوگ ان کے پاس جاتے تھے، مشرکین مکہ سے بھی لوگ ٹریول کر کے ان کے پاس جاتے تھے ایک بات پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا تورات میں ایسا لکھا ہے، کیا یہ اللہ کی کتاب ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے، انہی سے پوچھنے جاتے تھے۔ اور ویسے بھی کوئی مسئلہ بھی پیش آتا تھا تو بھی ان سے پوچھتے تھے، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے تو ان کی بہت عزت تھی۔ دین کو انہوں نے پیسے کمانے کا ذریعہ بنا رکھا تھا، لوگوں سے پیسے لیتے اور ان کی پسند کے فتوے دیتے تھے، پیسے لیتے تھے ان سے جو بہت انفلوئنشل ہوتے تھے۔ اب جیسے کسی نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو فتویٰ دے کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، مطلب اس طرح سے ان کی پوری سمجھیے ایک ریلیجس حکومت چل رہی تھی مدینے میں۔ تورات میں اپنی مرضی کے کافی چینجز بھی کر دیے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے کافی چینجز کر دیے تھے تورات میں، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ایسا اللہ نے کہا ہے اور یہ تورات میں لکھا ہے، ایسا اللہ نے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہوں نے بہت بار اس طرح سے باتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے کے آؤ تورات کہاں لکھا ہے، دکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ سب ان کو سکھائی گئی تھی ساری لینگویجز تاکہ وہ پڑھ کے دیکھیں، چیک کریں۔ تو عبداللہ بن سلام تھے جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ یہ سب چیزیں دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ نہیں یہ اس میں نہیں ہے، تو وحی کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا کہ نہیں یہ تورات میں نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لے کر آؤ تورات۔ تو وہ یہ انہوں نے اپنے سے چینجز کر لیے تھے تورات میں، اور اللہ کے نام سے غلط باتیں کرتے تھے، اور ان سب کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ تم ایسے کیوں چینجز کرتے ہو، تم یہ کیوں کرتے ہو، تم وہ کیوں کرتے ہو۔ تو ابھی اگر ہمیں پتہ ہوگا پہلے سے کہ اچھا یہ ایسے ایسے کرتے تھے تو ہمیں وہ آیتیں سمجھنا آسان ہوگا۔ پھر مدینے کا پورا بزنس انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، مدینے کی کھجوروں کو ایکسپورٹ کرتے تھے اور بدلے میں کپڑا، غلہ یعنی گیہوں وغیرہ، شراب امپورٹ کرتے تھے۔ پھر انٹرسٹ پر پیسے ادھار دیتے تھے، سود کا کاروبار انہوں نے ہی شروع کیا تھا اور ان کا بہت پھیلا ہوا تھا سود کا کاروبار۔
جب کہ ان کی کتاب میں سود حرام تھا۔ اسلام میں جو جتنے بھی یہ مذہب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مذہب ہیں، جیسے یہ سب مذہبوں میں سود حرام ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ناپسند کیا ہے، جب کہ یہ سود پر پیسہ دیتے تھے۔ عرب ان سے پیسے ادھار لیتے، خوب لٹاتے کہ لوگ کہیں گے کتنا خرچ کرتا ہے۔ عربوں میں یہ بہت بڑی کمزوری تھی کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جنرس کہلواتے تھے، یعنی بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے والا ہے، بہت پیسے خرچ کرتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ان سے پیسے ادھار لیتے تھے، خوب خرچ کرتے تھے تاکہ سب لوگ کہیں، ان کے اندر یہ بہت تھا کہ سب لوگ کہیں، یہ سب لوگ ہماری تعریف کریں۔ تو ان سے پیسے ادھار لیتے تھے، اور جب پیسے ادا نہیں کر پاتے تو یہ ان کی زمینوں پر، باغوں پر قبضہ کر لیتے۔ آہستہ آہستہ ایک بڑے حصے کے یہ مالک بن چکے تھے۔ مدینے کی بہت ساری زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسی طرح عرب جو تھے، وہ مدینے والے جو تھے، عرب قبائل، وہ ان سے ادھار لیتے، سود اتنا بڑھ جاتا وہ اس کو ادا نہیں کر پاتے، اور پھر یہ ان کے باغوں پر قبضہ کر لیتے۔ تو دھیرے دھیرے انہوں نے بہت بڑی لینڈ جو ہے وہ کیپچر کر رکھی تھی مدینے کی۔ ان کے اندر سازشیں کرنے کی بھی عادت تھی، ایسی باتیں کرتے کہ لوگ آپس میں لڑنے لگتے، اس طرح سے بات کرتے، ایسے شعر پڑھتے کہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ اوس اور خزرج کو سالوں سے لڑوا رکھا تھا۔ اوس اور خزرج دونوں مدینے کے قبائل تھے، عرب قبائل، ان کو لڑوا رکھا تھا انہوں نے۔ وہ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے ایک بوڑھا یہودی ان کے بیچ میں سے گزرتا اور ایسے شعر پڑھتا کہ وہ شعر سنتے اور ان کو یاد آ جاتا کہ اچھا ہم ایسے لڑتے تھے، اور وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے۔ تو وہ تو لڑنے کی تو ان کے اندر عادت تھی، تو یہ ہوتا تھا۔ پھر یہ لوگ ہنر مند تھے، میٹلز کو مولڈ کرنا جانتے تھے، اس سے ویپنز بناتے، تلواریں، اسلحہ، یہ سب بناتے اور لوگوں کو لڑواتے۔ پھر لوگ ان سے ویپنز خریدتے، تلواریں اور یہ سب چیزیں خریدتے۔ تو وہ بیچیں گے کیسے؟ جب بیچ میں لڑوائیں گے تبھی تو بیچیں گے نا۔ تو پہلے یہ لڑواتے تھے، لڑوا کے پھر یہ سامان، اپنا جو سامان تھا یہ بیچتے تھے۔ اب یہ لوگ گولڈ اسمتھس بھی تھے، یعنی سونار بھی تھے، سونے کا کاروبار بھی ان کے پاس ہوتا تھا، جس سے ان کے پاس بہت پیسہ تھا۔ اب خود کی پروٹیکشن کے لیے مضبوط قلعوں میں رہتے تھے۔ اب یہ خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے اور اس میں رہتے تھے۔ ابھی بھی خیبر میں قلعہ موجود ہے جس میں یہ رہتے تھے، اور بنو قریظہ نے بھی قلعہ بنا رکھا تھا، سب نے قلعے بنا رکھے تھے، اور جس کے آس پاس ٹریز کی باؤنڈری ہوتی تھی، پورے آس پاس یہ کھجوروں کے پیڑ لگاتے تھے جس سے ان پر کوئی اٹیک نہ کر سکے۔ ان کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو کچھ دن کے لیے جائیں گے، اور ہم ہی ہدایت پر ہیں، یعنی ہم بالکل صحیح ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، اور جہنم میں اگر ہمیں جانا بھی پڑا کچھ گناہوں کی وجہ سے تو تھوڑے دن جائیں گے جہنم میں، اور پھر اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ یہ تم نے اپنی مرضی سے بنا رکھا ہے کیا کہ تم ہدایت پر ہو، تم صحیح ہو، دلیل لے کر آؤ، کہاں لکھا ہے یہ کہ تم ہی صحیح ہو، اور یہ سب چیزیں، تو یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ پھر اس کے بعد جادو سیکھتے، سکھاتے اور جادو کرتے تھے۔ یہ جادو جو ہے یہ ان کے یہاں بہت وقت سے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو تھا، پھر اس کے بعد یہ جادو ان کے یہاں چلا ہی آ رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی کتنا زیادہ جادو تھا، پھر سلیمان علیہ السلام نے سارے جادو کی جو کتابیں تھیں اپنی تخت کے نیچے چھپا دی تھیں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بعد انہوں نے پھر وہ کتابیں نکال لی تھیں۔ تو یہ جادو کا رواج ان کے یہاں بہت زیادہ تھا، جبکہ اسلام نے کہا کہ یہ جادو جو ہے یہ حرام ہے، جو جادو کرے گا، کروائے گا، وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تو یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی جو تھی، ایک یہودی بچہ تھا وہ لے گیا تھا، اور اس میں بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے اوپر انہوں نے دھاگے باندھ کر 11 نوٹس باندھی تھیں یا 11 بار کچھ کیا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معوذتین نازل کی تھی جس میں 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو وہ نازل کی تھیں اسی وجہ سے۔ تو یہ جادو کراتے تھے۔ جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ سمجھ گئے کہ یہی آخری نبی ہیں جن کا انتظار تھا۔
کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا نا، وہ پوری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ویسے ہی نظر آتی تھیں جو ان کی کتابوں میں لکھی تھیں۔ ان کے علماء سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہے وہی پیغمبر ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بنی اسرائیل میں آنے کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف انکار کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بنی اسماعیل میں سے اٹھایا ہے، اور بنی اسماعیل کو یعنی عربوں کو تو یہ امی کہتے تھے، تو اب یہ ان کی اگر ان کو پیغمبر مانتے تو پھر ان کی عزت کرنی پڑتی، تو ان کی ساری جتنی بھی پوزیشن تھی وہ چلی جاتی۔ تو یہ حسد تھی ان کے اندر، اس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور سب سے کہا کہ نہیں، یہ تو وہ پیغمبر نہیں ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، یہ تو عربوں کے لیے پیغمبر ہیں، اور انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ کیونکہ سب لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے کہ کیا یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں آپ بتاتے تھے، تو کہتے تھے ہاں پیغمبر تو ہیں لیکن یہ عربوں کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ اس طرح سے کر کے یہ، جبکہ ان کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جو ہیں یہ آخری پیغمبر ہی ہیں۔ ایک چیز اور تھی ان کے اندر کہ یہ کہتے تھے کہ ہم جیسے جھوٹ بولنا ہے یا دھوکہ دینا ہے تو وہ ہمیں یہودیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے، یعنی اگر یہودی سے جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، لیکن ہم عربوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں، عربوں سے ہم دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کانسیپٹ انہوں نے اپنے اندر بنا لیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، سب کی عزت کرنا، سب کا ایک ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے یہ کیا تھا کہ نہیں، ہم یہودیوں کے ساتھ تو بہت اچھے سے رہیں گے، عربوں کے ساتھ تو ہم جو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں جب ہم قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ کیوں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سنا رہے تھے؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا، داؤد علیہ السلام کا قصہ تھا، سلیمان علیہ السلام کا قصہ تھا۔ یہ وہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور ان کی پوری ہسٹری ان کو بہت اچھے سے پتہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، کبھی آپ نے کسی سے آپ ملے نہیں تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ سب باتیں سنا رہے تھے؟ تو یہ اتنا بڑا پروف تھا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اور وہی پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر وہی ہیں۔ سب کچھ سمجھ رہے تھے، یہ ہر چیز سمجھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ تو اس کی انکار کی وجہ، سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ حسد تھی کہ یہ عربوں میں سے کیوں ہے۔ عربوں کو تو یہ جاہل کہتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، بالکل جاہل سمجھتے تھے کہ یہ ان کے اندر سے کیسے پیغمبر آ گئے، اب ہم ان کو کیسے مانیں؟ تو اس لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ انکار کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا مطلب ان کو بڑا ماننا تھا، جس سے ان کی عزت ختم ہو جاتی، تو بڑائی ان کی ختم ہو جاتی، پھر ان کو سود چھوڑنا پڑتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ تورات میں سود حرام ہے، جس سے اکنومیکلی ان کو لاس ہوتا۔ اب ان کا جو بزنس ہے وہ تو سود پہ چل رہا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، سود حرام ہے، تو اب سورہ بقرہ میں کتنی ساری آیتیں آئی ہیں کہ سود حرام ہے۔ اگر یہ مان جاتے تو پھر ان کو سود چھوڑنا پڑتا، اور پھر تورات میں بھی لکھا تھا کہ سود حرام ہے، تو یہ سب ماننے کا مطلب تھا کہ ان کا بہت سارا لاس ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح اور امن کا پیغام لائے تھے، لیکن یہ تو لوگوں کو لڑواتے تھے، جس سے ان کے ویپنز بکتے تھے۔ اگر آپ کو مانتے تو ان کی دنیا کے مال کا نقصان ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے امن سے رہو، سکون سے رہو، تو پھر ان کی یہ جو تلواریں اور یہ سب بنا رہی ہیں کون خریدتا؟ تو ان کا دنیا کا بھی لاس ہوتا۔ اس لیے ان سب نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے، کہ یہ وہ نبی نہیں جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، یہ تو بس عربوں کے نبی ہیں، کیونکہ سب لوگ ان کے پاس آ کر پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں آپ بتاتے تھے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان کا ساتھ دیں گے، ان کے دین پر آ جائیں گے، ان کی کتاب کو مانیں گے۔ یہ ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ جو آخری پیغمبر آئے گا، جو کتاب لائے گا، ہمیں اس کو ماننا ہے، اس کے دین پر چلنا ہے، یہ سب ان کو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔
یہ وقت وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے ایسے ایسے سوال پوچھتے جس کا جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا تھا۔ سورۃ الکہف میں بھی جو 3 سوال کیے گئے تھے وہ انہوں نے ہی کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا جواب دیتے تب بھی یہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ان کی ہسٹری یاد دلا دلا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغامبر مان لیں، اسلام میں آ جائیں، کیونکہ قرآن ان کی کتابوں میں جو تھا اسی کے بارے میں بتا کر انہی کی کتابوں کو کنفرم کر رہا تھا کہ ہاں جو تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت پیار سے سمجھایا ہے۔ ان کو اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کہہ کر پکارا، سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے تھے یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے بنی یعنی کہ بچے، اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہ یعقوب کے بچوں، اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور بنی مینس بچے، کیونکہ اگر یہ مان جاتے تو سب کو بتاتے تو باقی سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیتے اور اسلام میں داخل ہو جاتے، باقی سب کے لیے بھی اسلام لانا آسان ہو جاتا۔ اگر یہ ایک بار کنفرم کر دیتے، ایک بار کہہ دیتے کہ ہاں یہ وہی پیغمبر ہیں، تو سارے کے سارے لوگ بہت جلدی اسلام میں داخل ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اللہ تعالیٰ خود جبریل علیہ السلام کے ذریعے کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کو پتہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ ٹریٹی نہیں کی گئی تو یہ کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو ٹریٹی ان کے ساتھ ہوئی اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ان کے ساتھ ایک ٹریٹی کی، ایک ایگریمنٹ سائن کیا جو بہت مشہور ہے، اور اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کے ساتھ ٹریٹی کر کے رہتا تھا، ایگریمنٹ کر کے رہتا تھا۔ اگر ایگریمنٹ نہیں کرتے تھے تو پھر وہ کبھی بھی ان پر اٹیک کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا۔ اس کے کلوز بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو یہود اور مسلمان مل کر ان سے لڑیں گے، اور جو بھی خرچہ آئے گا دونوں مل کر اٹھائیں گے۔ اب اس کو بہت دھیان سے دیکھیے گا، کیونکہ انہوں نے ایک ایک کر کے ساری جو ہیں توڑتے چلے گئے۔ جب جنگ احد ہوئی یا جنگ احزاب ہوئی، ہر وقت انہوں نے جو ہے یہ ٹریٹی کو توڑا۔ کسی کے ظلم کی حمایت نہیں ہوگی، خاص کر مکہ کے قریش کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ جو ایک کا دشمن ہوگا وہ دوسرے کا بھی دشمن ہوگا۔ یہ جو ایگریمنٹ تھے اس کے کلوز تھے، یہ سب لکھا ہوا تھا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے وعدے یہودیوں نے ایک کے بعد ایک توڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی، جو ہمیشہ سے کرتے تھے، یعنی ان کی تو عادت تھی نبیوں کو قتل کرنے کی۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آئے گا کہ تم نے اتنے نبیوں کو قتل کیا۔ زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے مارنے کی کوشش کی۔ جنگ احزاب میں بھی مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، دشمنوں سے مل گئے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی، سارے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا۔ تو یہ جو تھے پورے یہودیوں کے دینی حالات تھے۔ ان کو ہم اچھی طرح سمجھیں گے تو پھر ہمیں انشاءاللہ سورہ بقرہ بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی، اور ہمیں جو سیرہ جو ہے وہ بھی، اور قرآن مجید بھی انشاءاللہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔